مچھیرے کی بیوی اسے زور زور سے آوازیں دے رہی تھی۔ اس نے جب اس کے پاس جا کے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک ایسا زبردست قسم کا چمکتا ہوا ہیرا تھا جو کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلا تھا۔ مچھیرے نے سوچا کہ آج تو قسمت ساتھ دے رہی ہے، میں بازار میں سنار کے پاس جاتا ہوں، لگتا ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، اس کے ہاتھ فروخت کروں گا، بہت سا مال حاصل کروں گا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سنار کہنے لگا، جناب یہ تو اتنا قیمتی ہیرا ہے، اتنا زبردست موتی ہے کہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، آپ بادشاہ کے پاس جائیے، وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ مچھیرا بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو وہ قیمتی ہیرا دیا اور اس سے معاوضہ طلب کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا زبردست ہیرا، میں اس کی قیمت کیا مقرر کروں؟ پھر سوچ کر اس نے خود ہی کہا کہ یہ میرا خزانہ ہے، تم اس میں 6 گھنٹے رہ سکتے ہو، 6 گھنٹوں میں جو سمیٹ لو، جو لینا چاہو وہ تمہارا ہے۔ مچھیرا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا، جناب میرے لیے تو 2 گھنٹے ہی کافی ہیں، لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، 6 گھنٹے کی مہلت ہے تیرے پاس۔ جب وہ خزانے والے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بڑا ہی عالی شان ایک ہال نما کمرہ تھا اور اس کے 3 حصے تھے۔ پہلے حصے میں ہیرے جواہرات، سونا اور اشرفیاں تھیں، دوسرے حصے میں ریشمی اور مخملی بستر لگے ہوئے تھے اور دیواروں پہ زبردست قسم کے نقش و نگار والے پردے پڑے ہوئے تھے اور ایسا خواب آور زبردست قسم کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اور تیسرے حصے میں ایسے زبردست قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے کہ جس کی خوشبو دور دور سے آ رہی تھی۔ غریب آدمی سب سے پہلے اس نے سوچا کہ کھانا کھاتے ہیں، ایسے زبردست کھانے پھر کہاں ملیں گے۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھا، کھاتے کھاتے کبھی ایک نوالا یہاں سے تو دوسرا وہاں سے لے رہا ہے اور ہر چیز کو چکھتے چکھتے جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے دیکھا کہ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ 2 گھنٹے کا بوفے ڈنر کرنے کے بعد اس کے اوپر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ ایسے نرم و گرم بستر بھلا زندگی میں کب میسر آئیں گے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ وہ ابھی بستر پہ لیٹا ہی ہے کہ اس کو نیند آ گئی اور 4 گھنٹے جو باقی تھے وہ کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ 4 گھنٹے کے بعد بادشاہ کے غلاموں نے، خادموں نے آ کے اس کو زبردستی اٹھایا اور کہا کہ احمق، تو نے سارا وقت ضائع کر دیا کھانے میں اور سونے میں، اور اب تیرے پاس ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ہے، فوراً خزانے والے کمرے سے نکل جاؤ۔ اور اس طرح وہ مچھیرا بغیر ایک بھی اشرفی لیے ہوئے اپنا وہ قیمتی ہیرا بھی گنوا کر وہاں سے بے نیل و مرام نکل گیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ دراصل ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں دراصل کرنے کیا آئے ہیں۔ ہم آخرت کا خزانہ سمیٹنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ کھانے میں مگن ہیں، ہم عیش و آرام میں مگن ہیں، ہم سونے میں مگن ہیں، ہم اپنی گپ شپ میں مگن ہیں اور اپنے مقصد اصلی کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ فرشتہ اجل آ کے کہتا ہے کہ جناب آپ کی مقررہ مہلت ختم ہو چکی ہے اور اب آپ یہاں سے عمل کے نام پہ اپنے نامہ اعمال کے لیے کوئی مزید چیز سمیٹ نہیں سکتے ہیں، اور ہم مایوسی کے عالم میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنا مقصد زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کو ہی پیش نظر رکھا جائے اور اسی مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاری جائے۔ والسلام علیکم۔